پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث پائی جاتی ہے. میں اس وقت اس کو نقل کر رہا ہوں حاکم کی مستدرک سے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، انسانی دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح لوہے کو نمی یا پانی پہنچے، پانی لگ جائے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم دلوں کو سیکل کس طرح کر سکتے ہیں، دلوں کو پاک کیسے کر سکتے ہیں، اس کو کروین سے، زنگ سے ان کو الگ کس طرح، صاف کس طرح کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کو بہت یاد رکھو، وتلاوت القرآن، اور قرآن بہت پڑھو. اس سے دلوں کا زنگ دور ہوگا اور تمہارے دل صاف اور روشن ہو جائیں گے. موت کو زیادہ یاد کرنے سے مراد ناظرین گرامی یہ ہے کہ جب بھی میں موت کو یاد کرتا ہوں تو دراصل میں اپنا احتساب کرتا ہوں اب تک مجھ سے جو کام ہوئے ان کے اوپر. اگر تو مجھ سے کوئی غلطیاں ہوئیں تو میں اللہ سے توبہ کا خواستگار ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں وہ ان کاموں کو نہ دہراؤں. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت القرآن، اس سے مراد یہ ہے کہ جو ضابطۂ حیات میرے لیے بھیجا گیا ہے، جو دستور عمل میرے لیے بھیجا گیا ہے، وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، وہ سمجھ کر اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنے اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جب بھی بات فرماتے صحابہ کو سمجھانے کے لیے، بالعموم وہ تمثیلی انداز اس کا اختیار کرتے تاکہ عام آدمی کو بھی بات سمجھ آ جائے. جس طرح یہاں کہا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس کو نمی یا مائسچر پہنچتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آیت ہے قرآن کریم کی سورہ الانعام سے، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا جا رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے ہیں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ، مشکات المصابیح سے میں نقل کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے صحابہ موجود ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، آپ اس چھڑی سے ایک سیدھی لکیر لگا دیتے ہیں اور پھر اس کے دونوں جانب آڑی ترچھی یعنی ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگاتے ہیں اور پھر سیدھی لکیر کی جانب اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ھذا صراطی مستقیمہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. ناظرین گرامی، اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان وسوسوں کے ذریعے اور کئی ذریعے سے ہمارے دلوں پہ حملہ آور ہوتا ہے. قرآن کے لفظوں میں یعدہم و یمنیہم، شیطان کے دو طریقے ہیں. جب وہ مجھے اکساتا ہے کوئی برا کام کرنے کے لیے تو ساتھ میرے دل میں ڈالتا ہے کہ اس برا کام کرنے سے آپ کو یہ فائدے ہوں گے. ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے اگر یہ نہ کیا تو آپ کو یہ نقصان ہونے کا احتمال ہے. تو قرآن کے لفظوں میں یعدہم و یمنیہم، شیطان بندے کو بہلاوا دیتے ہوئے اس کو اس برے کام کے فوائد بھی بتاتا ہے اور برا کام نہ کرنے کے نقصان بھی بتاتا ہے. گویا نفس دراصل آماج گاہ ہے
اور وہ میدان کارزار ہے شیطان کا، اس سے آپ نے اپنے آپ کو، ہم سب نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کا طریقہ قرآن کو بغور پڑھنے کا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ترمذی شریف سے نقل کر رہا ہوں کہ لا تنقضی عجائب ھذا القرآن ولا يخلق عن کثرت الرد فتلوہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ونڈرز یا قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ قرآن، اور یہ وہ کتاب ہے جو پڑھنے والے کو کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونے دے گی، لہذا تم اسے پڑھا کرو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ والدین اپنے بہت ہی ذہین بچوں کو خاص طور پر ان کو قرآن کی جانب مائل کریں کہ وہ جس فیلڈ کے بھی طالب علم ہوں، میڈیکل سائنس پڑھتے ہوں، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زالوجی، ایگریکلچر، جو بھی پڑھتے ہوں وہ پڑھتے رہیں۔ اپنے فیلڈ کے طالب علم رہتے ہوئے ایک مرتبہ وہ قرآن کو پڑھیں تو ان کو قرآن کو وہ بطور ذریعہ علم لے گئے تو قرآن سے ان کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ لیکچرز میں ہم کریں گے۔ شکریہ جی۔ پروردگار بحر و بر